پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس طرح کا خطاب مسلمانوں کو متوجہ کر دیا کرتا تھا۔ ہمیں کرتا یا نہیں کرتا یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اچھے سے پتا ہے۔ جب کبھی یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ کہیں تو ہمارے بھی حال دل کے ایسے ہونے چاہیے کہ پوری توجہ آگے کی جانے والی بات پر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، ذکر بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ، اور تسبیح کرو اس کی، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ جب تمہیں پریشانیوں کا اور اسلام دشمن لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے وقتوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشکل وقت کا سامنا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقین اور کفار کی باتوں پر دل کو چھوٹا نہ کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ ذکر آپ کو اس مشکل وقت میں ہمت دے گا۔ اور یہاں پر ذکرن کثیرہ کے بعد کہا گیا وسبحوہ، اور تسبیح بھی بیان کرو۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، وہ اللہ جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، وقت بھی بتایا گیا۔ صبح و شام مراد ہر وقت، مسلسل، 24 گھنٹے، اس سارے معنی بکرۃ و اصیلا میں آتے ہیں۔ مسلسل، ہر وقت اور 24 گھنٹے، پورا ٹائم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ذکر دل کی زندگی ہے اور اس کا الٹ غفلت ہے۔ غفلت یعنی دل کی موت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام کی نمازوں کے علاوہ بالخصوص ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بھی کیا کرو۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے ذکر و تسبیح کا۔ پہلا فائدہ دل کو اطمینان ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ پریشانیوں کو جھیلنے میں مدد ملتی ہے، پریشانیوں میں برداشت کی قوت نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، یہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ دوسرے نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بہت سے احکامات ہیں، مجھے ایک ایسی بات فرما دیں جس سے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو 2 اعرابی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور دونوں نے ایک ایک سوال کیا۔ اچھا، صحابہ کرام اس طرح کی سچویشن کے لیے بڑے منتظر رہتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور وہ سوال بھی غور سے سنتے تھے، اور پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیونکہ اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ اچھا، خود صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال سے بچتے تھے، خود نہیں کرتے تھے زیادہ سوال، لیکن جو عربی قسم کے لوگ آتے تھے نا، جو انٹیریئر سے آیا کرتے تھے، تو وہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ پہلا سوال جو اس عربیوں میں سے ایک عربی نے کیا کہ سب سے بہتر
لوگوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہے اور اس کا عمل اچھا ہے، بہتر ہے، یعنی اس کو نیکی کرنے کا ٹائم زیادہ ملا، اس کو اجر زیادہ ملے گا، اس کے جنت میں درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ دوسرے نے عرض کیا کہ اتنے احکامات ہیں اسلام کے، کوئی ایسی بات بتا دیں جو میں ایزیلی اس کو کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سمپل نسخہ اس کو دے دیا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ دوسری بات، یہ دیگر اعمال کے مقابلے میں آسان عمل ہے، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ بزی ہیں کسی کام میں تو زبان تو فارغ ہے، آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اس امت کو لمبی عمر نہیں دی گئی دیگر امتوں کے مقابلے میں، اس لیے اس کو ذکر الہی جیسی نعمت دی گئی ہے، اور ایسے ایسے اسپیشل ذکر دیے گئے ہیں جس میں اتنے زیادہ اجر ہیں تاکہ ان کی چھوٹی عمر کو کمپنسیٹ کیا جا سکے لمبی عمر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ذکر کر کے بہت سا اجر کما لیتے ہیں، الحمدللہ۔ تھوڑا سا ذکر کر کے بڑی بڑی نیکیاں کما لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے، یعنی کم عمر میں زیادہ عمل کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا واقعی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، یعنی اگر کوئی شہید ہو جائے اور کوئی غازی ہو، اس سے بھی بڑا عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ اب آپ اس حدیث پر تھوڑا سا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایک بہت بہترین عمل بتایا، اور کتنا بہتر، اس کی کچھ وضاحت یوں کی کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، جو تمہارے غازی ہونے سے بہتر ہے، اور جو تمہارے شہید ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں اگر تھوڑا سا ہم فوکس کریں کہ ہم سب کی چاہ ہوتی ہے کہ ہمیں بیسٹ عمل کے بارے میں پتہ چلے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ سب سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ دراصل اس حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ وقت جیسی نعمت کی قدر کر لیں۔ یہ زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے، یہ آج کا دن یہ ایک ہی بار گزارنا ہے، دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن اس وقت پر حسرت نہیں ہوگی، باقی سارے وقتوں پر انسان حسرت کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں ہی گزار لیا ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔
کوئی بھی ایسی گیدرنگ، کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسی مجلس جہاں آپ کو جانا ہو اور وہاں اگر اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو تو یہ کل قیامت کے دن حسرت بنے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجلس کے ہونے والے گناہوں کے کفارے کی بھی دعا سکھائی گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کہ اگر آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، کیونکہ ایک تو اس مجلس میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، دوسرا اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو بہت بڑی حسرت ہوگی یہ مجلس. اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرو. جب ہم اس کی ایک عادت بناتے ہیں تو جب کبھی ہم اس عمل کو نہ کریں تو بے چینی شروع ہو جاتی. اور جن لوگوں کو بھی ذکر الہی کرنے کی عادت ہو جاتی وہ اگر کسی بھی وجہ سے نہ کر پائے تو وہ ان کو بے چین کر دیتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ تو تمہاری ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، روز مرہ کی روٹین میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو صبح شام کرنے والا کام ہے. سورہ الروم آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو. ہر طرف اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. انسان اگر تسبیح نہ کرے تو وہ اکیلا رہ جائے گا. تو اس آیت میں بیسیکلی ذکر کا شوق اور رغبت پیدا کی جا رہی ہے. تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں پڑھا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس کی محفل سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی محفل میں. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. دیکھیں جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے، بڑی سعادت ہے. یا کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے. لیکن اس سے بڑی سعادت اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا یاد کرنا زیادہ بڑی بات ہے. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرتے رہیں تو لازمی ہمیں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. آپ جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ کریں گے ویسے ہی اس کو پائیں گے. آپ دل میں یاد کیجئے وہ بھی اپنے دل میں یاد کرے گا. آپ کسی مجلس میں یاد کیجئے وہ بھی آپ کو مجلس میں یاد کرے گا، پر اس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اس کی مجلس فرشتوں کی ہے. سو اس بات کا جائزہ ہم سب لیں کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں. اگر ہماری زبان فارغ ہے، ویسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے یا پیروں سے، مثلا چل رہے ہیں یا کوئی ہاتھ سے صفائی کر رہے ہیں یا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا. عمومی طور پر آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا اس بات کو، جب ہم کوئی کام ہاتھوں یا پیروں سے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یا تو کوئی موجود شخص ہو تو اس سے باتیں کر لیتے ہیں، یا اگر ہم اکیلے ہیں تنہا ہیں تو ہم چپ رہتے ہیں. تو چپ نہ رہیں، اللہ کو یاد کریں. تو اپنے نامہ عمل کو کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر سے بڑھتے رہیں. ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لینا ہے. یہ ہوم ورک آپ لکھیں گے اپنے پاس. اپنا جائزہ لینا ہے، دن میں کتنا اللہ کو یاد کرتی ہوں، کتنا. ایک دن یہ سیلف اسسمنٹ چلے گا، باقاعدہ نوٹ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہے. پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں.
ذکر کا فائدہ خوشی میں بھی ہے اور غم میں بھی ہے. کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصلی جو رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر. اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. یصلی علیکم، صلا بمانا رحمت بھیجنا بھی ہے، تعریف کرنا بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے. یصلی کا صلہ علی اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے 3 معنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے، اللہ تمہیں یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے ابھی ذکر کی بات ہوئی، تو تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس کی تسبیح کرنے کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کو اتارتا ہے. اس کی رحمت یہ ہے کہ نیکی کی توفیق ملے گی، بھلائی، ذکر الہی، نماز اور دیگر نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی. یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ وہ بھلائیوں میں آگے بڑھاتا ہے اور ذکر الہی کرنے کی توفیق دیتا ہے، نماز اور دیگر نیکیوں میں بھی استقامت نصیب کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کے مظاہرے ہیں. پھر دوسرا معنی کہ اللہ ہماری تعریف کرتا ہے. ابھی ہم نے بخاری کی روایت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اور مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ اگر مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی محفل میں یاد کرتا ہوں، لیکن وہ محفل اس سے بہتر ہوتی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اس بندے کی تعریف کرنا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے بندے کی تعریف کرتا ہے اور ریفرنس پر یہی بخاری کی روایت ہے. پھر اللہ ہمیں یاد بھی کرتا ہے، اس میں بھی یہی ریفرنس آتا ہے حدیث کا، کیونکہ یاد کرنے کے الفاظ تو باقاعدہ اس حدیث میں استعمال ہوئے کہ میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت 152 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلاح بھیجتے ہیں. فرشتوں کے صلاح بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں کفر اور نافرمانی سے، شک اور شبے سے اور برے اخلاق کے اندھیروں سے نکال دیں. یہ فرشتے باقاعدہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائے مغفرت اور دعائے رحمت. اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کفر، نافرمانی، شک، شبہ اور برے اخلاق جیسی گندگیوں سے نکال کر ایمان اور اتباع سنہ کی توفیق دیتا ہے. ان کی دعا سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں آتی ہے. سورہ مؤمن جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، تو فرشتوں کی یہ دعا وہاں ملتی ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو اس کے ارد گرد ہیں،
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جس سے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک ساری وہ دعائیں ہیں جو فرشتے مومنین کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بندوں پر صلاح بھیجتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اسی صورت میں آیت نمبر 56 میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس فضل اور رحمت میں ان مومنین کو شامل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آیت 56 آئے گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا بتایا جائے گا۔ لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ جو الظلمات ہے، دیکھیں یہ جمع ہے، کیونکہ اندھیرے بہت سارے ہیں، کفر کے، گمراہی کے، جہالت کے، بدعت، شرک، گناہ، ان سب کے اندھیروں سے اللہ تم کو نکالتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہاں آپ نور کو دیکھیں تو یہ واحد ہے، ایمان کا نور، علم کا نور، ہدایت کا نور۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالی مومنوں پر رحم کرتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں مومنین کو اپنی رحمت اور شفقت سے نوازے گا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جب اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو ڈھونڈ لیا تو اس نے اسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے جواب دیا، نہیں، جب تک اسے قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں جتنی مہربان یہ عورت اپنے بیٹے پر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ کتنی دفعہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، گرتے ہیں، پھسلتے ہیں، پھر اللہ بچا لیتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر چلنے کی توفیق دیتا ہے، الحمدللہ۔ حالانکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی نافرمانی بھی سب سے بڑی ہے، لیکن ہم کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں وہ بھی کر جاتے ہیں، اور جانے دانستہ نادانستہ کتنی بار کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے ہم پر کہ وہ ہمیں چلا رہا ہے، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیے تو اس آیت میں ایک طرح سے ان تمام تعریفوں سے اٹھ کر دین کا کام کرنے کی بھی رغبت ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی کسی کی تعریف کا خواہاں نہیں ہونا چاہیے،
اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ اس کی تعریف کرنے والا کوئی ہے، اور وہ ہے بھی کون؟ اس کا رب، تو پھر وہ باقی ساری تعریفیں اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اور وہ خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے والا کوئی ہے، اس کی قدردانی کرنے والا کوئی ہے، اس کو چاہنے والا کوئی ہے، اس کی خوشی اور اطمینان کا پھر کیا ہی عالم ہوگا. اور پھر اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کی تعریف کرنے والا، اس کی قدردانی کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا اس کا رب ہے، تو پھر کیا ہی کہنے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیتہم، ان کی پکار، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، سلام سلام ہوگی، وَأَعِدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے اجرن کریما، اجر عزت والا. جب وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یعنی جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، تو ایک معنی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا. اور اس بات کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کا سلام پائیں گے. تو خالق کے کائنات کا سلام آئے، اس سے بڑھ کر کیا آنر ہوگا؟ پھر کون سی مشکل رہی؟ کیونکہ اس سلام کو پانے کے قابل بھی تو بننا ہے نا، اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلوں کو برداشت بھی تو کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی آئے گی. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ فرشتے سلام کریں گے، اور اس بات کا ذکر سورہ الرعد آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کتنا اچھا گھر ہے تمہارا. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 10 میں آتا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وَأَعِدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے اجر عزت والا. کریمن کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں 3 معنی ہوتے ہیں، عمدہ، کثرت سے، اور عزت والا. اللہ ان کو عمدہ اجر دے گا، اجرن کثیرہ دے گا، اور عزت والا اجر عطا کرے گا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. چلیں لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.